بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازے پر ہوتی دستک نے مجھے نیند میں بھی جھنجھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے اس بے وقت کی آمد سے سخت کوفت ہوتی تھی۔ اس وقت میرا بالکل بھی اٹھ کر دروازہ کھولنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ وقت تو میرے آرام کا تھا۔ جانے کون تھا جو یہ میرے آرام میں خلل ڈالنے آ گیا تھا۔ حالانکہ سبھی میری اس عادت سے واقف تھے کہ میں روزانہ 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک سوتی تھی۔ چونکہ میں تہجد کے وقت جاگتی تھی تو دوپہر میں اس وقت میرا سونا لازمی ہوتا تھا، نہیں تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں بولائی بولائی سی پھرتی تھی۔ اوپر سے سر درد الگ میں۔ کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی کہ شاید دستک دینے والا واپس چلا جائے، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ چاروں ناچار میں بستر سے اٹھی، دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمایا اور پیروں سے چپل اڑیستے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ اب جو کوئی بھی تھا، اس کے سامنے میں آنکھیں ماتھے پر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے میرا دوست کاشف کھڑا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھری ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ایک دم اندر داخل ہوا اور مجھے سائڈ پہ کر کے دروازے کو فوراً کنڈی لگا دی۔ میں اس سچویشن سے ایک دم بوکھلا سی گئی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے بامشکل اپنی سانس بحال کی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کاشف، تم کس سے بھاگ رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہوش میں آیا ہو۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود جو سنبھلتا ہوا بولا کہ نہیں نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کیوں گھبرانا ہے یا کس سے بھاگنا ہے؟ وہ بس ویسے ہی ذرا گھومنے پھرنے کے لیے نکلا تھا تو پیچھے پڑوسیوں کے کتے لگ گئے، بس انہیں سے بچنے کے لیے یہاں آ گیا، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے مجھے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر میں کوئی پاگل تو نہ تھی کہ اس کی بنائی ہوئی کہانی میں آ جاتی۔ ضرور اصل وجہ کوئی اور ہی تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ایسا تاثر دیا جیسے میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا ہے، اور پھر اسے لے کر برآمدے میں آ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے آخر کیا چھپا رہا ہے، اور کیوں؟ وہ تو میرا بہت اچھا دوست تھا۔ ہم نے آج تک ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہ چھپائی تھی۔ آج جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ ایسے کیوں کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں نے اسے پانی کا گلاس لا کر دیا جو اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر میز پر رکھ دیا، اور پھر بے چینی کی سی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ شدید سرخ ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا سانس بھی مزید پھولتا جا رہا تھا۔ وہ شدید اضطراب کی سی کیفیت میں تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب سے وہ آیا تھا اس نے اپنی قمیض کو آگے سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے پانی پینے کا کہا تو وہ فوراً سے قمیض کو یوں ہی پکڑے جا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ میں کافی دیر اس کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب 5 منٹ سے بھی زیادہ وقت گزر گیا اور وہ باہر نہ آیا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ عین اسی وقت گھر کے باہر سے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی، اور ساتھ ہی ساتھ کئی آدمیوں کے ایک ساتھ بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ سوچ کر میں زینے کی طرف بڑھی اور پھر زینے پر چڑھتی چھت پر جانے لگی۔ چھت کی منڈیر اتنی اونچی نہ تھی، بندہ آسانی سے ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا۔ میں منڈیر کے قریب آئی اور جھانک کر دیکھنے لگی۔ نیچے سے 4 سے 5 آدمی گزر رہے تھے۔ انہوں نے لاٹھیاں اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈھونڈو اس سالے کو، ایسے کیسے وہ ہماری لڑکی لے کر بھاگ گیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی، ہمارے گھر میں گھس کر ہماری ہی لڑکی کو عیاشیوں کے لیے اٹھا لایا، چاہے جو بھی ہو جائے ہم کسی قیمت پر اسے اس لڑکی کے ساتھ عیاشیاں نہیں کرنے دے سکتے۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ زیادہ جوانی چڑھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے، دوبارہ کسی بھی لڑکی کو ہاتھ لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ تبھی اس کے ساتھ چلتا ہوا دوسرا بولا، وہ بہت شاطر اور تیز ہے، یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے جس کو وہ اٹھا کر لایا ہے۔ وہ ہر ہفتے ہی 2-3 لڑکیاں اٹھا کر لاتا ہے اور پھر انہیں کہاں چھوڑتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے دور نکل گئے تھے، جبکہ میں حق دک سی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن یہ لوگ جھوٹ کیوں کر بولیں گے؟ اور دوسرا، میرے دوست کی حالت بھی تو میرے سامنے تھی۔ اس کا گھبرانا، اس کے چہرے کا اڑا رنگ، سب میرے سامنے ہی تو تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی سے ڈر کر بھاگ کر آیا ہے۔ اگر ان لوگوں کی باتیں سچ تھیں تو کیا میرا دوست واقعی ایک گرا ہوا انسان تھا؟
کیا وہ سچ میں ہلکے کردار کا تھا؟ میں تقریباً 7 مہینے سے اس کے ساتھ تھی. میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہ دیکھی تھی. پھر یہ لوگ کیا کہہ کر گئے تھے؟ میرے ساتھ تو وہ جب بھی ہوتا ہمیشہ سلجھا ہوا، شریف اور خاندانی لگتا تھا. لیکن ان آدمیوں کی باتوں کو جھٹلایا بھی تو نہ جا سکتا تھا. ان کے مطابق تو اس نے کئی لڑکیوں کو اٹھایا تھا، اور لڑکیوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے اس کا مطلب میں بخوبی سمجھتی تھی. ان کی باتوں سے بس اتنا ہی اندازہ لگا پائی تھی کہ شاید میں نے اپنے دوست کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے. وہ تو وہ تھا ہی نہیں جو میں اس کو سمجھتی تھی. اس کا اصل چہرہ تو آج ان آدمیوں کی باتیں سن کر میرے سامنے آیا تھا. میری آنکھوں سے 2-3 باغی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے. یہ شاید مان ٹوٹنے کے دکھ میں تھے. میں اس کو کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلا؟ کس انسان سے دوستی کر لی تھی میں نے؟ مجھے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا. بے اختیار ہی مجھے اس کے پچھلے کچھ دنوں کی حرکات یاد آئیں. میرا نام سمیرہ ہے. میری عمر 24 سال ہے. جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، امید ہے آپ سن کر ایک سبق حاصل کر پائیں گے. یہ بات آج سے ٹھیک 6 سال پہلے کی ہے. اس وقت میری عمر 18 سال تھی. میری پیدائش ایک شریف اور معزز خاندان میں ہوئی تھی. خاندان کیا تھا؟ بس اماں، ابا اور دادی ہی تھے. دادا اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور ابا کا کوئی بہن بھائی تھا ہی نہیں. ابا ایک پرائیویٹ اسکول میں گارڈ کی نوکری کرتے تھے. دادا کی واقفیت کی وجہ سے تنخواہ پرکشش تھی، تو ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا. ویسے بھی گھر میں کل ملا کے 4 ہی افراد تھے، تو کبھی ہاتھ تنگ ہوا ہی نہیں. گھر دادا اپنی حیات میں ہی بنا گئے تھے، جس کا ایک پورشن کرائے پر لگا ہوا تھا. زندگی اچھے سے گزر رہی تھی. لیکن برا وقت کب بتا کر آتا ہے. گھر میں جانے کیوں ابا اور اماں کے اچانک جھگڑے شروع ہو گئے، اور انہی جھگڑوں نے ایک دن ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. ایک دن ابا اسکول سے واپس آ رہے تھے تو بے دھیانی میں انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ تیز رفتار گاڑی کے آگے آ گئے. ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش بھی کی، لیکن تب تک گاڑی ابا کو ہٹ کر چکی تھی. وہیں لوگ ابا کو ہسپتال لے گئے، لیکن ابا ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے تھے اور ایک بازو مکمل کاٹ دیا گیا تھا. خبر تھی یا کوئی سور جو کسی نے ہمارے کانوں میں پھونکا تھا. ہم جہاں تھے وہیں تھم گئے تھے. ابا ایک ہفتہ ہسپتال میں داخل رہے اور پھر انہیں ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا. وہ بالکل بستر سے لگ کر رہ گئے تھے. اماں صبح شام ابا کو کہتی کہ یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے. میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا تھا کہ سدھر جاؤ، تمہارا یہی انجام ہونا تھا. میں کئی مرتبہ اماں کے الفاظ پر غور کرتی مگر کچھ سمجھ نہ پاتی، کیونکہ اس وقت میں محض 12 سال کی تھی. ایک دن میں دادی کے ہمراہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی. جب واپس گھر آئی تو ایک اور قیامت ہماری منتظر تھی. اماں حسب معمول ابا سے لڑی تھی اور ابا سے طلاق لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی. دادی نے سر پیٹ ڈالا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ گزرا وقت تو واپس نہیں آ سکتا تھا. وقت گزرتا رہا. ابا 2 مہینے بعد باقی چوٹوں سے صحتیاب ہو گئے تھے، مگر ٹانگ کی معذوری اور ہاتھ کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسکول سے نکال دیے گئے تھے. لیکن یوں گھر میں بیٹھ جانے سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا. میرے ابا ہمیشہ محنت کر کے ہی کھاتے تھے، اور جس کو محنت کی عادت ہو وہ بھلا کب فارغ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. یہی حالت ابا کی بھی تھی. ابا بیساکھیوں کے سہارے چلتے تھے. آخر پھر انہی لوگوں نے جن کی کار سے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابا کو ایک ہوٹل میں منشی لگوا دیا. دن گزرنے لگے. یوں 5 سال مزید گزر گئے. ایک دن رات میں میری آنکھ کھلی تو ابا نہ جانے کیوں دادی سے لڑ رہے تھے. مجھے لڑائی کی وجہ تو سمجھ نہ آئی، مگر میری آنکھوں کے سامنے میری دادی دل پر ہاتھ رکھتی نیچے گری اور پھر دوبارہ کبھی نہیں اٹھی. ابا دادی کی موت کے بعد بالکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے. وہ یہ پے در پے کئی صدمے برداشت نہ کر پا رہے تھے، اور سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ اپنی ماں کی میت کو کندھا نہ دے سکے تھے. میں اپنی طرف سے ابا کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی طور بھی سنبھلنے میں نہ آ رہے تھے. ان کی حالت کسی دیوانے جیسی ہو رہی تھی. میں بالکل اکیلی اور بالکل کمزور پڑ گئی تھی. کس کو کہتی اور کس سے فریاد کرتی؟ اپنا کوئی تھا ہی نہیں. نہ کوئی تایا، نہ چاچا، نہ پھپھی، اور اماں کی طلاق کے بعد تو اب تک میرے ننھیال سے کوئی بھی نہ آیا تھا. میں تو جانتی بھی نہ تھی کہ میرا ننھیال کون سی جگہ ہے. میں نے تو محض اس جگہ کا نام ہی سنا تھا. ابا کو بالکل چپ سی لگ گئی تھی. یہ نوکری بھی چھٹیوں کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور ہمارے کرایہ دار بھی نہ جانے کیوں گھر خالی کر کے چلے گئے تھے. حالات جتنے اچھے تھے اتنے ہی بدتر ہوتے جا رہے تھے. آخرکار بہت کوششوں کے بعد میں ابا کو منانے پر راضی ہو گئی کہ دادی اور اماں کی جو زیورات ہیں ان کو بیچ کر کوئی ایسی دکان ڈال لیں. ابا میری بات سے راضی ہو گئے تھے.
چنانچہ انہوں نے گھر سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر ایک ڈبل شٹر دکان خرید لی اور کریانے کے ساتھ ساتھ ریڈی میڈ کپڑے بھی رکھ لیے۔ اس دن میں نے گھر میں قرآن خوانی رکھی تھی۔ یہ ابا کی صحت اور دکان کی خیر و برکت کے لیے رکھی تھی۔ محلے کی تقریباً ساری خواتین ہی میرے گھر جمع تھیں۔ ابا باہر سے پکی پکائی دیگ لے کر آئے تھے، باقی حلوہ اور کھیر میں نے گھر پر ہی بنا لی تھی۔ تبھی ابا نے کہا کہ قرآن خوانی دکان کے لیے ہے، تو تم کچھ عورتوں کو لے کر دکان پر آ جاؤ تاکہ دکان پر بھی قرآن خوانی ہو سکے۔ میں کچھ عورتوں کو اپنے ساتھ لیے دکان پر قرآن خوانی کرنے گئی۔ وہاں مجھے خود پر بار بار کسی کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے اچانک دیکھا تو ایک خود شکل لڑکا تھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جتنی دیر بھی وہاں رہی وہ مسلسل مجھے ہی دیکھتا رہا۔ مجھے بے حد کوفت ہوئی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اشارے سے اسے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے سے ہنس دیتا تھا۔ خیر میں نے اسے اگنور کیا اور گھر آ گئی۔ دن آگے گزرنے لگے۔ ابا کی حالت دیکھ کر مجھے یقین آ گیا تھا۔ خیر ایک دن یوں ہی دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ میں ابا کے لیے ٹفن تیار کر رہی تھی تاکہ ان کو کھانا بھیج سکوں۔ ابا کبھی کبھی خود گھر آ جاتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتے تھے جو ان کا کھانا لے جاتا تھا، یا پھر اگر آس پڑوس سے کوئی اس طرف جا رہا ہوتا تو اس کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ میں ٹفن تیار کر کے اٹھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ابا کی دستک نہیں تھی، مطلب ابا نے کسی کو بھیجا تھا۔ میں نے ٹفن اٹھایا اور دروازے پر جا کر دروازہ کھولا تو میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے وہی اس دن قرآن خوانی پر ملنے والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے ابا نے اس کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا ہے۔ مجھے ابا پر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ کیسے کسی اجنبی کو کام پر رکھ سکتے تھے، لیکن میں کچھ بھی نہ بولی۔ یہ کاروبار کا معاملہ تھا۔ میں نے اسے ٹفن پکڑایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد تو اس کے آنے کا سلسلہ تواتر سے شروع ہو گیا تھا۔ اگر کسی دن کھانے میں دیر سویر ہو جاتی تو وہ گھر کے اندر آ جاتا تھا، اور انتہائی شریف لڑکا تھا، بس ذرا طبیعت کا شوق تھا۔ یوں آہستہ آہستہ ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ میں اس جیسا دوست پا کر بے حد خوش ہوئی۔ میری تنہائی اور بوریت بھی دور ہو جاتی تھی، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا تھا کہ کئی دن سے وہ مسلسل مجھے گھورتا رہتا تھا۔ جب بھی میں اس کے سامنے ہوتی وہ کہیں کھو سا جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو مجھے انتہائی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی تو آگے سے وہ ہنس دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر ہوتا تھا جسے میں سمجھ نہ پاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 2-4 دن سے مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانے کی ضد کر رہا تھا، لیکن میں نے ہر مرتبہ ہی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اسے منع کر دیا تھا۔ اب تو میں شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ باہر چلی ہی نہیں گئی، ورنہ شاید وہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ کرتا جو باقی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جلدی سے منڈیر سے پیچھے ہٹی، آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرتے ہوئے رسی سے کپڑے اتار کر نیچے جانے لگی۔ کاشف مجھے سیڑھیوں پر ہی مل گیا تھا۔ وہ اب قدرے نارمل ہو گیا تھا۔ میں اس کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی، مگر میں نے اسے بالکل بھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں اس کے بارے میں سب جان چکی ہوں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ یہاں ابا کی روٹی لینے اس گھر میں آتا تھا۔ کاش کہ میں پہلے ہی اس کے آنے کا مقصد جان لیتی تو اس کو کبھی گھر کے اندر گھسنے بھی نہ دیتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس پر مکمل نظر رکھوں گی اور جان کر رہوں گی کہ آخر یہ لڑکیوں کو کہاں لے کر جاتا ہے اور کہاں غائب کرتا ہے۔ اب یہ میرا خود سے عہد تھا کہ میں اس کا پتہ ہر حال میں لگا کر رہوں گی اور اس کو سب کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس بات سے انجان رہے کہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ پہلے کی طرح رہنا ہوگا تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو۔ اس سب کے دوران میں نے چائے بنائی اور پھر ساتھ بیٹھ کر چائے پی تھی۔ اس دوران میری سوچیں اسی پر رہی تھی۔ کاش کہ میرے پاس زہر ہوتا تو چائے میں ملا کر اس کو دے دیتی اور ابھی کے ابھی اس کا قصہ تمام کر دیتی، مگر ابھی مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ ان آدمیوں کی بات کے مطابق یہ بہت شاطر تھا۔ میں اس طرح بغیر کسی ثبوت کے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک تو نیند کی کمی تھی اور دوسرا آج جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وقت دیکھا تو عصر کی نماز میں ابھی 1.5 گھنٹے کا وقت تھا، اسی لیے میں سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اب نیند کس کو آنی تھی؟ ذہن مسلسل کچھ نہ کچھ تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ یوں ہی آذان ہو گئی۔ میں غسل مندی سے اپنی جگہ سے اٹھی، نہا دھو کر فریش ہوئی تاکہ سستی بھاگ جائے، اور پھر آ کر نماز ادا کی، پھر رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ یوں یہ دن بھی گزر گیا اور اسی طرح کئی دن مزید بھی گزر گئے، مگر میں کاشف کے بارے میں مزید کچھ بھی نہ جان پائی تھی، نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت آیا تھا۔
ابا کا کہنا تھا کہ وہ صبح 8 سے چھٹی کے وقت تک مسلسل ابا کے ساتھ ہی ہوتا تھا، بس صرف کھانے کے وقت ہی آدھا گھنٹہ جو فراغت ملتی تھی۔ تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ سارا دن ابا کے ساتھ دکان پر ہوتا ہے تو پھر وہ لڑکیوں کو غائب کرنے کا کام کب کرتا تھا؟ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جس کا سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ پا رہا تھا، مگر میں نے خود سے کیا گیا عہد نبھانا تھا۔ انہی دنوں میری ایف ایس سی کی ڈیٹ شیٹ آ گئی۔ میں نے میٹرک کے بعد پرائیویٹ اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی، سو ڈیٹ شیٹ کے آتے ہی میں سب بھول بھال کے پیپرز کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اس مہینے صرف 3 ہی پیپر تھے جو 8 دن کے وقفے سے ہونے تھے، اور جس کالج میں ہوتے تھے وہ گھر سے گھنٹہ بھر کے سفر کے بعد آتا تھا۔ میں محلے سے جانے والی لڑکیوں کے ساتھ رکشے میں جاتی تھی اور پھر اسی میں واپس بھی آتی تھی۔ پہلے 2 پرچے انتہائی سکون سے گزر گئے تھے۔ تیسرے پرچے والے دن رکشہ بیچ میں راستے میں پہنچ کر خراب ہو گیا۔ آس پاس کوئی گاڑی نہ تھی۔ ہم 4 لڑکیاں کافی دیر سڑک پر کھڑی گاڑی کا انتظار کرتی رہیں، لیکن شاید قسمت میں آج پیدل ہی چلنا لکھا تھا۔ یہاں کھڑے رہ کر مزید انتظار کرنا بے وقوفی تھی، کیونکہ یہ سنسان روڈ تھا، یہاں پر گاڑیاں کم ہی ہوتی تھیں۔ ہم یوں ہی ٹولہ بنائے پیدل ہی چلنے لگی۔ ابھی کچھ ہی آگے گئی تھی کہ میں ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سڑک کنارے ایک نوجوان لڑکا چہرے پر نقاب چڑھائے ایک 27-28 سالہ لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی چیخنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر بھی مار رہی تھی۔ مجھے اس لڑکے پر اپنے دوست کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی 3-4 آدمیوں نے اس لڑکے کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اب تو میرا شک مزید گہرا ہوا تھا، کیونکہ ان آدمیوں سے 2 اسی دن والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس لڑکے کو پکڑتے، اس نے جھٹ سے اپنی جیب سے ایک سپرے نکال کر ان 4 کی طرف کیا تھا اور پھر بھاگنے لگا۔ ایک آدمی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اسی دوران اس کا نقاب اتر گیا۔ میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ یہ لڑکا میرا دوست ہی تھا۔ مجھے لڑکی کی حالت دیکھ کر بڑا ترس آیا تھا، مگر اس وقت میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ان 4 مردوں نے سہارا دے کر لڑکی کو اٹھایا اور قریب ہی ایک بڑے سے بنگلے میں چلے گئے۔ اب میرے دماغ نے بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ آج پیپر دینے کے بعد واپسی پر میں اس بنگلے میں جاؤں گی اور ان لوگوں سے کاشف کے متعلق کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور لے کر رہوں گی، یہ جانے بغیر کہ میرا یہ فیصلہ مجھے کس قدر مصیبت میں ڈالنے والا تھا۔ اپنے ارادے پر عمل کرتے ہوئے میں کالج سے واپسی پر اس بنگلے کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں کچھ ہی فاصلے پر تھی جب مجھے اپنے منہ پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا، اور کسی نے مجھے چلانے کا موقع دیے بغیر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی زن سے بھگا کر لے گئے۔ ڈرائیونگ اتنی تیز تھی کہ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ آخر ایک جگہ جا کر گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہوش بحال ہوئے تو دیکھا میں اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ کاشف نے مجھے دھکیل کر گھر کے اندر کیا اور باہر نہ نکلنے کا بول کر کہیں چلا گیا۔ میں نے بھی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ اندر نہ آ سکے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا کاشف کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی حقیقت جانتی ہوں؟ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ مجھے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر آج بے حد خوف معلوم ہوا تھا۔ اب نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ سارا دن میں جلے پیر کی طرح گھومتی رہی تھی۔ شام کو ابا گھر آئے تو تھوڑا سکون ملا، ورنہ ڈر ہی رہا تھا کہ کہیں وہ آ کر کچھ کر ہی نہ دے۔ اگلے کئی دنوں تک وہ گھر پر نہ آیا تھا۔ میں ہر نماز اور تہجد کے بعد اس سے چھٹکارا پانے کی دعائیں مانگتی تھی۔ تقریباً پورا مہینہ گزر گیا تھا۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا تھا اور نہ ہی کاشف گھر پر آیا تھا۔ میں ایک دن یوں ہی گھر میں دن کا کھانا بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس وقت ابا ہی آتے تھے، اس لیے میں دروازہ پہلے سے کھول دیتی تھی۔ ابھی بھی میں سمجھی کہ ابا ہی آئے ہیں، لیکن جب کافی دیر تک آواز نہ آئی تو میں پیچھے مڑی۔ اگلے ہی لمحے میں خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ میرے پیچھے ابا کی بجائے کاشف کھڑا تھا جو مجھے ہی گھور رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ تمہارے ابا نے تمہیں دکان پر لایا ہے، گاہک نہیں آ رہے، اس لیے قرآن خوانی کرانی ہے۔ قرآن خوانی کا نام سن کر میرا ڈر تھوڑا کم ہوا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ابا کی دکان اب بس چند قدم کے فاصلے پر تھی کہ جب اچانک سے اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور ایک اور دکان کے اندر لے جا کر شٹر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دکان سے باہر آئی تو میری حالت بے حد بری ہو رہی تھی۔ مجھ سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا۔ بامشکل اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے میں گھر پہنچی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے مجھے خود سے بے حد گھن آئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ خود کو ابھی اور اسی وقت ختم کر لوں۔ زندگی نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا اس کے بعد میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ پھر کیسے کسی دوسرے اور تیسرے کا سامنا کرتی؟
کچھ ہی دیر بعد گھر میں ابا بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس بھی ابا کے پیچھے آئی اور ابا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ بالکل بے حس و حرکت کھڑی رہی تھی۔ ابا کی گرفتاری پر میں نے کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ ابا نے بے حد گناہ کیے تھے، مگر اب شاید اس کے اعمال کا گڑھا بھر گیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے اعمال کی سزا پاتا۔ ابھی تو میری آنکھیں کھلی تھی اور کاشف نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ جب مجھے اپنے ساتھ دکان پر لے کر گیا تھا تو وہاں ایک عورت موجود تھی جسے میں ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں تھی۔ ان دونوں نے ہی مجھے ابا کی حقیقت سے واقف کیا تھا۔ کاشف میری ماں کے بھائی کا بیٹا تھا اور میرا ماموں ذات تھا۔ اماں نے بتایا کہ ابا اچھے کردار کے نہ تھے، وہ ہر آتی جاتی عورت کو تاڑتے تھے۔ اس اسکول میں جہاں گارڈ کی نوکری لگی تھی وہاں بھی ابا آنے جانے والی کسی لڑکی کو نہ چھوڑا تھا۔ وہ گندی نگاہ سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو غلط طریقے سے چھوتا بھی تھا۔ اماں ابا کے بارے میں سب جانتی تھی اور ہمیشہ ابا کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی، مگر ابا کسی کے نہ سنتے۔ اس نوکری کے بعد دوسری نوکری بھی ابا کی انہی اعمال کی وجہ سے گئی تھی۔ اب بھی وہ باز نہ آیا تھا۔ ٹانگ اور بازو نہ ہونے کے باوجود بھی وہ انہی کاموں میں ملوث رہا تھا، اور اب تو باقاعدہ پورا کوٹھا چلا رہا تھا، جہاں کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن ابا دکان پر آنے والی لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں کوٹھے پر پہنچا دیتے۔ کاشف اور اماں مل کر ابا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، مگر ابا اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہ چھوڑتے تھے۔ کاشف ابا کے ساتھ کام بھی اسی لیے کرتا تھا۔ آخر کافی عرصے بعد کاشف کو ابا کے ٹھکانے کا پتہ چل ہی گیا۔ پھر کیا تھا، قانونی کارروائی ہونے میں وقت تھا، اسی لیے کاشف جیسے ہی موقع ملتا وہ ان کے ٹھکانے سے کوئی نہ کوئی لڑکی بچا لاتا، لیکن کوٹھے پر رہنے والی لڑکی کو کہاں کوئی قبول کرتا ہے، بے شک وہ پاک دامن بھی ہوں۔ لہٰذا پھر وہ لڑکوں کو میری اماں کے کھولے گئے یتیم خانے اور کفالت سینٹر میں لے جاتا، جہاں سے اس لڑکی کی ساری ذمہ داری اماں پر آ جاتی، جسے اماں خوش دلی سے پورا کرتی تھی۔ اماں اور کاشف جیسے ہی گھر آئے میں فوراً سے کاشف کے قدموں میں گر گئی تھی اور اس سے معافی کی درخواست کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کو لے کر کتنا غلط سوچا تھا، کتنی نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کو گھٹیا اور گرا ہوا سمجھ رہی تھی، مگر وہ اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس نے مجھے بلا تردد کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ نہ صرف معاف کیا تھا بلکہ میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا اور مجھے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا دوست اور تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں دوبارہ غلطی سے بھی یوں کسی مشکوک جگہ جانے کا نہ سوچوں۔ اس دن تو شکر تھا کہ کاشف نے وقت پر مجھے وہاں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور وقت پر پہنچ کر مجھے وہاں سے نہ لے کر آتا تو ممکن تھا کہ ابھی میں اپنی عزت گنوا بیٹھی ہوتی۔ کاشف مجھے اور اماں کو لے کر اپنے ابا یعنی میرے ماموں کے گھر آ گیا تھا، جہاں میری اماں بھی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے یہی میری شادی کاشف کے بڑے بھائی نوید سے ہوئی، جو کہ ایک ڈاکٹر ہے، اور اب میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ابا ابھی تک جیل میں ہیں، ان کے تمام ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا گیا تھا، اور وہ سب بھی جیل میں اپنی زندگی کے بچے کچھ دن گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔